شکریہ۔ تو بالخصوص جو دور دراز سے ہمارے آئے ہوئے بھائی ہیں، کوئٹہ سے لوگ آئے، بلوچستان کے دور دراز ضلع نصیر آباد کوزدار سے آئے، کراچی سے آئے، سندھ کے اندرونی علاقوں سے آئے، KPK سے آئے، تو میں ان تمام اپنے دوستوں کا، اطباء کرام کا میں بہت ممنون ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سب کی آمد سے۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ ہماری یہ محفل یوں آباد رہے جب تک اطباء کرام میں علم طب سے محبت اور باقی ہے، تو انشاءاللہ ہماری یہ محفل یوں آباد رہے گی۔ تو ہمارا یونیفیکیشن کا تھوڑا سا میں آپ کو اغراض و مقاصد بتا دوں کہ ہم یہ پروگرام کیوں کرتے ہیں، کیا مشن ہے ہمارا۔ یہ ہے علم طب کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے۔ علم کی بقا کا مطلب ہے کہ ہمارے طب کو ختم کرنے کے لیے دشمن قوتیں بھی برسر پیکار ہیں جو طب کو شروع سے جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی بقا کے لیے بھی ہمیں جدوجہد کرنی ہے اور پھر اس کو ترقی بھی دینی ہے، اس کو ڈیولپ بھی کرنا ہے، اس کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم اہم کرنے کے لیے اس کو جدید سائنٹیفک بنیادوں پہ استوار کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو یہ صرف یوں نہ سمجھے کہ ہم خالی کشتہ سازی کی ورکشاپیں کرواتے ہیں۔ ہماری جو یونیفیکیشن کے تحت ورکشاپیں ہیں یہ ہر موضوع پہ ہے، تشخیص و تجویز سے لے کے کشتہ سازی، کائروپریکٹک، حجامہ، فصل، لیچ تھراپی، اس کے بعد مختلف امراض پر اسپیشل بھی ہم نے ورکشاپیں کی ہیں، مثلا کینسر کے اوپر بھی ورکشاپ ہو چکی ہے۔ اور جڑی بوٹیوں کی پہچان یہ بھی بڑا ایک اہم شعبہ ہے، خاص طور پہ جو تازہ جڑی بوٹیاں جنگلوں سے ملتی ہیں ان کی پہچان کے لیے اطباء کرام کا نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بہت زیادہ ایفرٹس کرتے رہتے ہیں، مختلف علاقوں کے ٹور کرتے ہیں، اساتذہ کرام کی زیر نگرانی ٹور جاتے ہیں اور طلباء کو جڑی بوٹیوں کی پہچان، ان کے فوائد سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو طب کی بقا ہے، طب کی بقا کیسے ہوگی میرے دوستوں؟ طب کی بقا کتابوں میں محفوظ کرنے سے نہیں ہوگی۔ جب تک ہمارا طبیب مضبوط نہیں ہوگا، ہمارا طبیب ماہر نہیں ہوگا اور صاحب علم نہیں ہوگا، اس وقت تک طب کی بقا بہت مشکل ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں طبیب کو مضبوط کرنا ہے، طبیب کو مہارت اس پہ پیدا کرنی ہے، اور جب اس کو پاس مہارت آئے گی وہ لوگوں کا علاج کرے گا، چاہے وہ ایک بیماری کا علاج کرتا ہو لیکن وہ صحیح علاج کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی نہ تو بھوکا مرے گا اور نہ ہی اس کو کبھی کہیں پہ اپنی عزت میں کمی محسوس ہوگی۔ ایک بیماری کا آپ علاج پکڑ لیں، صرف ایک مسئلہ بواسیر کا نہیں، ایک کھانسی کا علاج کر لیں، خالی کھانسی کا۔ ہمارے بہت سے علاقوں میں آپ دور دراز سے آئے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی بندہ مشہور ہے کہ فلانی بیماری کا علاج کرتا ہے، یہ نہیں گردے کی پتھری کی دوائی دیتا ہے۔ صرف اگر ایک بیماری اگر آپ پکڑ لیں نا تو آپ اپنی پوری فیملی کو بھی پال سکتے ہیں، اپنی پراپرٹی بھی بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ آپ اسی حکمت میں سے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح بھی کرنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی جتنا زیادہ علم ہو وہ تھوڑا ہے، وہ اس کی تو کوشش کرنی چاہیے۔ علم جو ہے مومن کی کوشش کا میراث ہے۔